ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ، اللہ سے یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ اللہ اس کو قبول کرے گا. فاعلموا ان اللہ لا یستجیب دعا من قلب لاین، یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. یعنی اس طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور ذہن کے اندر کوئی اور چیز چل رہی ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور ساتھ خارج کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. کنسنٹریشن، ارتکاز، یہ ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے دعا کی. جب ارتکاز ہوگا، توجہ ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا قبول ہوگی. وہ بات بڑی مشہور ہے کہ حجاج بن یوسف خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو ایک نبینے کو اس نے دیکھا، اور نبینے کو دیکھ کر کے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اللہ مجھے بینائی دے دے، اللہ مجھے بینائی عطا فرما. تو حجاج نے اس کو دیکھا کہ میں نے 3 چکر لگائے ہیں اور یہ ہر چکر میں یہاں کھڑا ہو کر دعا مانگ رہا ہے اللہ مجھے بینائی دے دے. تو حجاج اس کے قریب گیا اور جا کر کہا میں نے 1 چکر اور لگانا ہے، اگلے چکر تک اگر تیری بینائی نہ لوٹی تو میں تیری گردن اتار دوں گا، میں تیری گردن اتار دوں. اب اس نے کہا اللہ تعالیٰ میرے پاس صرف چند منٹ رہ گئے ہیں زندگی کے، یا میری زندگی ختم ہو جائے گی یا مجھے بینائی عطا کر دے. اب پوری یقین کی طاقت سے، پوری توجہ سے، پورے انہماک سے، پوری کنسنٹریشن سے، پورے اخلاص کے ساتھ اس نے اللہ سے دعا مانگی. حجاج اگلا چکر کر کے واپس آیا تو آنکھوں کی بینائی لوٹ چکی تھی. اب حجاج کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا یہ معاملہ کیا ہے؟ تو حجاج نے کہا پتہ ہے کیا معاملہ ہے؟ یہ ظالم دعا کر رہا تھا، اس کا دماغ کسی اور جگہ پر تھا. من قلب لاین، غافل دل سے دعا کر رہا تھا. اب جب میں نے کہا نا تیری زندگی ختم، اب جب اس نے دعا کیا تو پوری طاقت اور توانائی اس نے دعا کے اندر لگا دی ہے. اور اللہ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ قبول اس وقت کروں گا جب پوری طاقت اور یقین کی ساتھ تو میری بارگاہ میں دعا مانگے گا، میں فوراً قبول فرما دوں گا. تو اس وجہ سے کر کے دعا کا فلسفہ یہ ہے. پھر رونے والی آنکھ اللہ کو بڑی پسند ہے، رو کر دعا مانگی جائے. رونا نہ آتا تو رونے والا منہ بنا کر دعا مانگی جائے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ کسی کے آنسو برداشت نہ کر سکیں اور اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ ہمارے آنسوں کو اسی طرح بے قدرہ جانے دے گا؟ اقبال تو یہاں تک کہتے ہیں موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے، قطرے جو گرے تھے میرے عرق انفعال کے، میرے شرمندگی سے ندامت سے آنکھوں سے آنسو گرے، میری رب کی رحمت نے ان کو موتی سمجھ کر سنبھال کر رکھ لیا. پھر فرمایا دعا کب جو قبول ہوتی ہے؟ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمع. ابو امامہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا زیادہ جلدی کب قبول ہوتی ہے؟ کون سے اوقات ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے؟ فرمایا جوف اللیل الاخر، آدھی رات کے وقت. بولو سارے کون سا؟ آدھی رات، تہجد کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. اور دوسرا وَدُبُرَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَاتِ، فرض نمازوں کے بعد مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے. بولو کون سی نماز؟ فرض نماز. اور فرض نماز کا معاملہ آپ دیکھ لیں، سلام پھیر کے تو کس طرح دنیا بھاگتی ہے. فرض نماز کے وقت تو جلدی ہوتی ہے، رش ہوتا ہے. فرمایا وہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. فرض نماز کے فوراً امیڈیٹ آفٹر فرض پریئر وہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اور اللہ کو اس کے جس نام سے بھی پکارو نا، جس نام سے بھی پکارو تو وہ اس کے لاہ الاسماء الحسنی، سارے خوبصورت نام اللہ تعالیٰ کے. مجھے ایک بات یاد آئی ہے اور اسی پر ختم کرتا ہوں. ہمارے دادا پیر اور کراچی سے خیبر تک جن کو دنیا شیخ الاسلام کہتی تھی، حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پیر و مرشد ہیں. وہ چونکہ جمعیت علماء پاکستان کے وہ سربراہ تھے، تو ایک ٹوانا تھا، ٹوانا، اس نے کوئی دھمکی دی
کہ میں پیر سیال کو یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں. تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا حضور وہ بڑا ظالم ہے اور بڑا بدماش ہے، اس نے دھمکی دی ہے کہ میں پیر سیال کو یوں کر دوں گا. اللہ اکبر. ولی اللہ کی ایک بات کے اندر حکمت کا کتنا دریا موجزن ہوتا ہے. آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا وہ کچھ نہیں کر سکتا، میں روزانہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام پڑھتا ہوں اور ان 99 ناموں میں ایک نام بھی ٹوانا نہیں ہے. فرمایا ان 99 ناموں میں ایک نام بھی ٹوانا نہیں ہے. میرے رب کے نام ہیں تو میرے رب سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں. احکم الحاکمین وہ ہے، یہ بدماش کچھ بھی نہیں کر سکے گا. جس کے پاس رب کے نام ہوں کائنات کی ساری طاقتیں اسی کے پاس ہوں. اس وجہ سے کوئی سازشی، کوئی منافق، کوئی حرامی، کوئی بدماش سازشیں کرے آپ کے خلاف، میرے خلاف، ہمارے خاندانوں کے خلاف، وہ رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا، نامراد ہوگا. جس شخص کا اللہ کی ذات کے ساتھ ربط ہے، اسماء الحسنی، میں آپ کو بھی ایڈوائز کروں گا روزانہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام پڑھا کریں. ان 99 ناموں کی بڑی برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو پڑھنے اور ان کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق